5 ذی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام سلیمان، والد کا نام اشعث۔ ابو داود ایک آپ کا شروع سے ہی لقب تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 202 ہجری میں شہر سجستان میں ہوئی۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے مصر، جزیرہ، عراق، خراسان وغیرہ کا سفر کیے۔ آپ بڑے حفاظ حدیث اور فقہ میں سے ایک ہیں، لیکن فن حدیث میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کی شان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے حدیثیں اسی طرح آسان اور سہل کر دی گئی تھیں جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہم نے ان سے اچھا اور افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، جن میں بلند پایہ کتاب سنن ابی داؤد ہے جو 4800 احادیث پر مشتمل ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ احادیثوں میں سے 4800 احادیث اس کتاب میں لکھی ہیں۔ آپ کی وفات بصرہ میں 16 شوال 375 ہجری میں ہوئی، اور بجلی چمکنا، بارش کے آنے سے پہلے آسمان پر تہ بتہ بادل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے کہ ان بادلوں میں نہ تو کوئی مشین فٹ ہوتی ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی جنریٹر لگا ہوتا ہے، مگر ان کے گھنے بادلوں میں اللہ تعالیٰ بجلی کی ایسی چمک اور کڑک پیدا کر دیتا ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی اجالا پھیل جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنی سخت گرجتی اور گونجتی ہے کہ دلوں میں گھبراہٹ اور سارے ماحول میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی، تم ضرور بضرور بھلائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم پر بھی عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو تو قبول نہ ہو۔ بہت ہی سخت بات ہے، بہت ہی سخت حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اور ترمذی میں موجود ہے۔ اتنی سخت حدیث ہے کہ تم دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ ہو۔ آج اتنی برائیاں جو پھیلی ہیں، وہ وجہ صرف یہ تھی کہ ہم نے برائیوں کو روکنا چھوڑ دیا۔ ہم نے برائیوں کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی، اور ان برائیوں میں ہم اپنے گھر کی زندگی کو دیکھیں، کتنی برائیاں ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھیں، نامحارم کا مخلوط اجتماع اور بچیوں کا ڈانس۔ اللہ معاف کرے، شادی ہوتی ہے یا نیچ بربادی ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے یا بدکاری کی محفلیں ہوتی ہیں؟ اللہ معاف کرے، اللہ نے تو فرمایا تھا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور وہاں نامحرم لڑکیاں، نامحرم لڑکے اتنے تیار ہو کر جاتے ہیں، مخلوط محفلیں، ٹھٹے بازی، گانے، اس پر ناچنا، ڈانس کرنا۔ یہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور جب خاموشی سے وہاں جاتے ہیں صرف اس لیے کہ کھانا اچھا کھائیں گے، صرف اس لیے کہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ کا عذاب تو آئے گا ہی آئے گا نا۔ پھر تو دعائیں قبول ہونے کے لیے کیا صورت باقی رہ گئی کہ میرے نبی نے فرما دیا کہ تم ضرور بضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو اور قبول نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں برائی کو برائی کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی عمل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تو بیان کر رہے ہیں لیکن خود عمل نہ کریں۔ تو اس کے لیے حلقہ جوائن کر لیجئے فوراً۔ ماہ سال کی کہانی، علم و ذکر کا حلقہ، 5 منٹ کا مدرسہ، صرف نمبر ڈائل کر لیں 0333130829 اور ایک سنت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی جب امامہ پہنتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے، اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفل نمازیں پڑھنے والے روزے دار کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، جب سر کچل جاتا تو دوبارہ پھر اپنی حالت پر لوٹ آتا، پھر کچل جاتا، پھر عذاب میں کوئی برابر کمی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی یہ نماز سے منہ چراتے تھے۔ اور دنیا کی بے رغبتی کا انعام کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا، اس میں لمبی لمبی امید باندھے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کو دل میں رغبت کے حساب سے اندھا کر دے گا، اور اس شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا، اپنی امیدوں کو کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا فرمائے گا، بغیر کسی رہنمائی کے ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور ایمان والوں کا ٹھکانہ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ایمان والو تو ہمیشہ کے لیے رہنے والے باغ ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، ان کے ماں باپ، ان کی بیویاں، ان کی اولادوں میں سے جو جنت کے لائق ہیں وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، تمہارے دین پر مضبوط جمے رہنے کی بدولت تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے آخرت کا بہترین عمدہ گھر ہے اور حجامت کے بہت فائدے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دفعہ ہجامہ یعنی ہجامہ کروانا ہے، کیونکہ وہ فاسد خون کو نکال دیتا ہے اور نگاہ کو روشن اور کمر کو ہلکا کرتا ہے، اور قرآن نصیحت کرتا ہے مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا، ان کو معاف کر دینا اس صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 20 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔